اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار اپنے تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں بہت سی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ آیت نمبر 173 سے 179 تک تلاوت، ترجمہ اور پھر ہم تفسیر کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ بغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ترجمہ: تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے۔ تفسیر: آیت نمبر 172 میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ جو چیزیں ہیں اس میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مردار، خواہ وہ کسی طریقہ سے مرا ہو، طبعی موت سے یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کی ضرب سے یا کسی درندے نے مار ڈالا ہو، سب صورتوں میں حرام ہے۔ وہ خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے باہر نکل جاتا ہے اور جو گوشت کے ساتھ لگا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 2 مردار حلال ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حلال ہیں، کلیجی اور تلی، جو منجمد خون ہی ہوتا ہے۔ خنزیر یا سور جو نجس عین ہے، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں، بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں۔ نمبر 4، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت
اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے صرف وہی حرام ہوتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے نہ ذبح کا، بلکہ ماں کے الفاظ میں عمومیت ہے۔ لہٰذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز بھی کسی بزرگ یا دیوی دیوتا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر مشہور کر دی جائے، جیسے امام جعفر کے کنڈے، بی بی کی سحنک، مرشد کا بکرا وغیرہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور اگر وہ ذبح کرنے کا جانور ہے تو خواہ اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، وہ حرام ہی رہے گا، بلکہ کسی دوسرے کی نیت رکھنے سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں کی قربانی یا نذر و نیاز صرف اسی کے نام کی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے اور اس سے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب میرے فوت شدہ والدین یا فلاں رشتہ دار یا مرشد کو پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر لوگ کوئی قربانی، کوئی نذر و نیاز، کوئی صدقہ و خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ثواب امام جعفر علیہ السلام کو پہنچے یا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا ثواب پہنچے، یا میرے کسی پیر و مرشد جو اس دنیا میں نہ ہو اس کو اس کا ثواب پہنچے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ ان کے ثواب کے لیے جتنی چاہیں بکرے قربان کر سکتے ہیں، جانور قربان کر سکتے ہیں، نذر و نیاز، خیرات، صدقہ کسی بھی صورت میں مستحقین اور مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں، یتیموں کو دے سکتے ہیں، لیکن نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ان سب کا جو ثواب ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی میرے ماننے والے کوئی بزرگ، کوئی اہل بیت، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے، کوئی مرشد بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کے ثواب کے لیے، اس کے بخشش کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی آخرت کی زندگی میں آسانیوں کے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی صرف نیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، کیونکہ معزز حاضرین و سامعین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جانور ہیں تو وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، اگر ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں تو بھی یہ اسی کی ہی دی ہوئی ہے، تو جو چیز اس کی دی ہوئی ہو ہم اس کا نام لے کر سفارش کر سکتے ہیں کہ اللہ میری یہ نذر و نیاز، میری یہ قربانیاں، میرے فلاں محبوب بندے کے درجات کی بلندی، مغفرت اور اس کے ثواب کے لیے اور اس کی آخرت کی زندگی کی میں آسانیوں کے لیے قبول کر لے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور اس کی آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے لاچاری میں حرام اشیاء کے جواز کی شرائط کیا ہو سکتی ہیں۔ اس آیت میں حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اسے بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ لاحق ہو اور اس حرام چیز کا کوئی بدل موجود بھی نہ ہو۔ نمبر 2، وہ اللہ کا باغی یا قانون شکن نہ ہو، یعنی جو چیز کھا رہا ہے اسے حرام ہی سمجھ کر کھائے، حلال نہ سمجھے۔ نمبر 3، اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے اور اس کے بعد اس کا بدل میسر آ سکے۔ پھر اگر وہ غلط اندازے سے کچھ زیادہ بھی کھا لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہ غلطی جان کے تلف ہونے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور خوراک کی مقدار کے متعلق بھی۔ آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا گیا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اس سے پہلے بھی آیت نمبر 159 میں نے آپ کی خدمت اقدس میں کتمان حق اور غلط فتوے سے حرام خوری کے بارے میں عرض کیا تھا
کہ یہود و نصارہ اپنی توریت کے اصل احکام کو اپنے مفادات کے لیے چھپا لیتے تھے اور لوگوں کو صرف وہی بتاتے تھے جس میں ان کا ذاتی مفاد ہوتا تھا، اور جن کو علم دیا گیا انہوں نے اس کی بڑی ناقدری کی اور لوگوں تک اس علم کو نہیں پہنچایا۔ تو وہی اس آیت میں بھی ذکر دوبارہ کیا گیا ہے کہ کتمان حق، کتمان کا مطلب تھا کسی چیز کو چھپا لینا، حق کی باتوں کو چھپانا اور غلط فتوے سے حرام خوری کرنا۔ تو کتمان حق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پیشوا قسم کے لوگ اس کے عوض کچھ نہ کچھ دینوی مفاد اور مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ آیات کی تعویل یا فقہ کے مختلف اقوال کو بنیاد بنا کر غلط فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اس طرح ایک طرف تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دوسرے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، اور لطف کی بات یہ کہ فتویٰ جتنا زیادہ غلط قسم کا ہوگا اتنے ہی ان کے دام زیادہ وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ مال بلا شبہ حرام ہے جو دوزخ کی ظاہری آگ کے علاوہ ان کے اندر بھی آگ لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی دلیل ہے۔ یہاں کلام نہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی انتہائی خفگی اور ناراضگی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جن کاموں سے متعلق یہ ذکر ہو کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا یا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یا انہیں پاک نہیں کرے گا، تو ایسے سب کام کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو ایک کثیر تعداد ایسی اب ہو گئی ہے جنہیں اللہ دوزخ میں داخل کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ دوزخ کی آگ سے پاک صاف نہ ہوں گے، جیسے شرک یا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عذاب النار کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب کتاب لیتے وقت تو کلام کرے گا ہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا حساب لینا بھی بصورت تہدید اور سرزنش اور ڈانٹ ٹپٹ ہوگا، یا فرشتوں کے ذریعے ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور غلط تعویلات کے ذریعے لوگوں سے نذرانے وصول کرنے والے علماء اور پیشوا حضرات، جنہیں خوب معلوم ہے کہ ان کی ان کرتوتوں کی سزا کس قدر ہے، اس کے باوجود وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے، ان کی یہ جسارت بڑی حیران کن ہے۔ آیت نمبر 175 اور 176 میں ایک ہی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ اختلاف امت اور فرقہ پرستی کے بے شمار اسباب ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے مطلع فرمایا ہے، جو یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں نا اور مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر مشتبہ یا مشکوک ہو جاتا ہے یا وہ دیکھ نہیں پاتے، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد ہوتی ہے، جس میں وہ دور تک مخالفت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں سب اپنے حق میں کتاب و سنت سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ یہ استدلال عموماً غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، مگر استدلال کے اختلاف میں رواداری کی بجائے جب ضد پیدا ہو جائے اور استدلال کرنے والا اپنی بات پر اڑ جائے تو یہیں سے نئے فرقے کی ابتدا ہو جاتی ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر سخت وعید آئی ہے۔ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد یا تو کسی شرکیہ عقیدہ اور عمل پر استوار ہوتی ہے اور یا کسی بدعی عقیدہ عمل پر ہے۔ پھر اپنے اس بدعی عقیدہ کو کھینچ تان کر کتاب و سنت سے درست یا جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص بدعی عقیدہ یا عمل رائج کرنا چاہتا ہے، اس میں بدعت ہو اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچا کے دم لیتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بدعت سے منع کیا ہے۔ بدعت کا آسان مفہوم یہ ہے کہ وہ دین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، اس میں کوئی نئی چیز پیدا کر لینا، بے شک وہ بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ آپ 2 سجدے کرتے ہیں
نماز میں ایک رکعت میں، اور آپ یہ سوچیں کہ آج تو میں 5 سجدے کروں گا اس رکعت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ثواب دیں گے، میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا، تو آپ کی نیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، لیکن آپ نے 5 سجدے جو کیے ہیں یہ بدعت ہو گئی، یہ دین میں افراط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کبھی یہ سوچیں کہ میں نے تو بہت سجدے کر لیے، آج میں اپنی ایک رکعت میں 2 کی بجائے 1 ہی کروں گا، تو یہ بھی تفریط ہو گئی، آپ نے دین کو گھٹا دیا۔ جو دین میں آپ کو 2 رکعت کا حکم تھا، آپ نے اپنی مرضی سے یا اپنے کسی خیال کے پیچھے لگ کے اس کو 1 کر دیا، یا اپنے ہی کسی نفسانی خواہش سے یا اپنی سوچ سے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرآنی حکم کے آپ نے 5 سجدے کرنے شروع کر دیے، تو وہ بھی بدعت حسنہ ہو گئی بے شک، کیونکہ آپ کی جو نیت تھی وہ تو نیک تھی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور ہمارے اصل دین کو مسخ کر دیتی ہے۔ یعنی ہر بندہ اگر یہی سوچنے لگے کہ مجھے تو تم سے زیادہ محبت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو میں تو 10 سجدے کروں گا، تو آپ کے اوپر آپ کا جو اصل دین ہے، جو قرآن پاک میں پیش کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، ان کی پیروی کا ہمیں حکم ملا، تو وہ سب کچھ جو ہے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، کیونکہ حق جو ہے اس پر پردہ ڈال دیا جائے گا، یہی سوچ کے کہ میری نیت تو صحیح ہے نا، تو اس لیے اگر میں نے زیادہ ہی کر لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اسلام وہی ہے، دین وہی ہے جو قرآن اور سنت نبوی کے مطابق ہو، یا اہل بیت نے جو اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک نے جو اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا، کیونکہ یہ سب لوگ درجہ بدرجہ سب ہی قابل احترام ہیں، اور یہ سبھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم یافتہ تھے، تو اس لیے ان کی جو اطاعت ہے وہ ہر مسلمان پر جو ہے ان کے اعمال کو دیکھنا اور اپنی زندگیوں میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور ان کے حکم سے جو یہ مقدس ہستیاں اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں، رہنمائی میں، ان کی تعلیم کے زیر سایہ اعمال کرتی رہیں، ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی بدعت کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو تو یہ بات بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو پیچھے ماننے والے ہوتے ہیں، اس بدعتی عقیدہ کا جو موجد ہوتا ہے اور اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور پھر جب دین کی اصل صورت کوئی شخص ان کو بتاتا ہے تو وہ چونکہ بہت زیادہ چیز پھیل چکی ہوتی ہے تو وہ ان کی ضد بن جاتی ہے، نہیں جی ہمارے تو مرشد یہی کرتے تھے، ہم تو اتنے عرصے سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم تو اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو کیا ہم سب غلط کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حق کی بات ہے، وہ 1 کرے یا 1000 کریں، بات حق کی ہے، بات لوگوں کی اکثریت کی نہیں ہے، اور بات اس پر بھی نہیں ہے کہ اتنے عرصے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور اتنی دنیا کرتی آ رہی ہے، بزرگان کرتے آ رہے ہیں، ہمارے مرشد کرتے آ رہے ہیں، تو یہ بات صحیح ہو گئی۔ یہ صحیح وہی ہوگی جو قرآن نے بتائی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی اکثریت ہو جائے، جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات نہیں ہوتی، اس کی اہمیت ہمارے لیے قرآن اور حدیث جیسی ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے چاہیے ہمارے علماء کو کہ جو دین کی اصل ہے وہ سامنے لے کر آئیں اور اپنے مفادات کو سامنے نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں آیت نمبر 75 میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کچھ فرشتے اور انسانوں میں سے کچھ انسان اپنے اس کام کی تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل دین ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں اور اپنے اجر کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ وہی بہترین اجر دینے والا ہے، یہ دنیا ہو یا آخرت، وہی آپ کو اجر دینے والا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فرقہ بندی کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس اولاد اور اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ اور تبع تابعین، اور اس طرح باقی جو بزرگان دین یا ہمارے امام ہیں ان کا درجہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر معاملے میں اسی ترتیب سے ہمیں اپنے علم کو درست رکھنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔